آپ کو معلوم ہے آپ روز کتنا زہر کھا رہے ہیں؟ کاش آپ اسے باخبر ہوتے کہ مارکیٹ سے زہر خرید لا کر رہے ہیں اور اپنے احباب کو کھلا رہے ہیں۔ ہر شے کا درست اور غلط استعمال ہوتا ہے، اس کی سادہ مثال بندوق کی ہے۔ اسے آپ اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے بل بوتے پہ آپ ڈکیتی یا قتل و غار تقریبی کر سکتے ہیں۔ آپ کی گاڑی آپ کی سہولت کے لیے ہے، ہم اسے گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرتے ہیں، مگر جب آپ اس کی اسٹیئرنگ اناڑی ڈرائیوروں یا بچوں کے ساتھ دے دیں گے تو وہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو زندگیوں کے ساتھ بھی کھیلے گے۔ ہمارے ملک میں زرعی زہر منگوانے اور استعمال کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی فصلوں پہ حملہ کرنے والے کیڑوں مکوڑوں کی تدارک کے لیے ان کی اشد ضرورت ہے۔ ہماری بہت سی فصلیں اس لیے تباہ ہو رہی ہے کہ ہم مناسب فصل پر مناسب وقت پر مناسب مقدار میں مناسب زہر استعمال نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ زرعی زہروں کا استعمال بہت ہی حساس معاملہ ہے، مگر کوئی بشر اس سے آگاہ نہیں۔ ہمارا کسان اتنا تعلیم یافتہ نہیں، وہ بہت سی ٹرمینالوجیز نہیں سمجھاتا، نہ ہی ہم اسے اس معاملہ میں ایجوکیٹڈ کر رہے ہیں۔ جو زرعی زہر اپنی فصلات کے لیے امپورٹ کرتے ہیں، وہ سادہ لوگ انہیں سبزیات پر استعمال کر دیتے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم ایک تھریش ہولڈ لیول ہوتا ہے، یعنی کتنی تعداد میں کیڑے مکوڑے ہو تو زرعی زہر استعمال کرنا چاہیے اور پھر کس حساب سے استعمال کرنا چاہیے، اور کیا یہ زہر اس فصل کے لیے تجویز بھی کیا گیا ہے کہ نہیں۔ دوسرے ملکوں میں لوگ اب زرعی زہر کی بجائے انٹیگریٹ پیسٹ مینجمنٹ پر آ گئے ہیں۔ لوگوں نے دوست کیڑے پال رکھے ہوتے ہیں جو فصل کی دشمن کیڑوں کو کھا جاتے ہیں، وہ آپ کو کرائے پر مل جاتے ہیں۔ ان ملکوں کے ماہرین پہلے مختلف دوسروں طریقوں سے انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زرعی زہروں کا استعمال آخری آپشن ہوتی ہے۔ فصلوں پہ زرعی زہروں کے استعمال کے بعد ایک پری ہارویسٹ انٹرول ہوتا ہے، یعنی استعمال کے کتنے دن بعد تک آپ فصل کاٹ کر استعمال نہیں کر سکتے، یہاں اس کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا۔ ہمارے ہاں وہ شیشے باقیات ریجی ڈائیو ٹیسٹنگ لیبارٹریز ہیں۔ ہمارے سبزیات یا فروٹ اگانے والا طبقہ رات کو سبزی یا پھل پہ اسپرے کرتا ہے اور صبح وہ مارکیٹ میں بیچنے لے آتا ہے۔ ہم وہ زہر آلودہ سبزی پکا کر یا پھل کھا لیتے ہیں، یوں ہم روز زہر کھا رہے ہیں۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے تمام ملکوں سے معاہدہ کر رکھا ہے کہ جب وہ کوئی پھل یا سبزی یا کھانے پینے کی کوئی جنس ایکسپورٹ کرے تو وہ اس کے ساتھ ریزیڈیو انالیسس رپورٹ بھی دے گئے تاکہ معلوم پڑ سکے کون سا زہر کتنا باقی ہے۔ ہماری بہت سے شپمنٹ اسی وجہ سے مسترد ہوئی ہے۔ ہماری صوبائی حکومتیں بھی سبزی منڈیوں یا فروٹ منڈیوں کے گیٹ پر باقیات کی ٹیسٹنگ کی لیبارٹریز بنائے اور رپورٹ آنے کے بعد بیچنے کی اجازت دے، یا منڈی میں سبزی اور پھل لانے والے حضرات سبزی اور پھل کے ساتھ اس کی باقیات کی رپورٹ بھی لائے۔ ہمارے اندر ایک ڈیلی اینٹک لیول ہوتا ہے، اگر رپورٹ میں زہر ہمارے ڈیلی اینٹک لیول سے زیادہ ہو تو اسے جلا کر رکھ دینا چاہیے۔ تھینکس فار واچنگ۔